بنی اسرائیل کا ایک تیسرا گروہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے نصیحتیں کرنا چھوڑ دیا تھا، خاموش ہو گئے تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ بچ گئے یا وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نجات عطا فرمائی۔ یعنی بنی اسرائیل کے اس گروہ کے 3 طبقے تھے۔ ایک تو وہ 70,000 جو ناجائز ہیلا کرتے تھے، وہ ہلاک ہوئے، اور باقی 2 گروہ تھے، ایک نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اور دوسرا نیکی کا حکم دے چکا، برائی سے وہ روک چکا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو چونکہ وہ بھی نیکی کا حکم کا حق ادا کر چکے تھے، تو اس وجہ سے دونوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ مسلمان تھے، اور انہوں نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے ایک اس کا ناجائز ہیلا نکالا اور وہ برباد ہو گئے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پاک کو مانتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے، کہ گناہ کی نحوستیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ضروری ہے، چاہے کوئی نہ مانے پھر بھی یہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، انہوں نے بیچ میں دیوار کھینچ لی، انہوں نے بستی اپنی الگ کر لی کہ بھئی تم اللہ کے نافرمان ہو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تم مانتے نہیں ہو، تو کہیں تم پر جو عذاب آئے اس میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی اور انہوں نے اپنے گھر دوسری طرف کر لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، دین کے باغی ہوں، ان سے نیک لوگوں کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں، اس دیوار کے بیچ میں انہوں نے ایک دروازہ رکھا تھا، اس دروازے کے ذریعے یہ جاتے تھے اور انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانا تو چاہیے، مگر پھر ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے کہ کہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم بھی برے اعمال میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا، یعنی اس دور کے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے۔ وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کی لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور دوسری بستی کے دروازے پر اس کی لاش پھینک دی، اور خود صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آ کر کہنے لگا کہ میرے چچا زاد بھائی کو فلاں قبیلے والوں نے قتل کر دیا ہے، تو آپ ان سے خون کا بدلہ دلائیے۔
وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔